الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولادہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجران یا رسول اللہ دلم پہ مردہ آواراز عیسیان یا رسول اللہ چسوے من گزر آری منے مسکی زندانداری فدائے نقش نالین کنم جان یا رسول اللہ نسیمہ جانب بتا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچ شد جامیز لطفش خدایا آئی کرم بارے دیگر کن ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا آپ کی توجہ بڑی چاہوں گا میں ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا وہ صلہ کیا ملا ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا آسیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں
شاعر نے لکھا ہے ہمیں بھی مرتبہ کم نہیں ملا، آسیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا، وہ مرتبہ کیا ملا؟ حشر میں دامن مصطفیٰ مل گیا، حشر میں دامن مصطفیٰ مل گیا۔ جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، اللہ کرے سب کو مل جائے، جو سبحان اللہ کہہ دے اس کو ضرور مل جائے، سبحان اللہ۔ جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، بس اسے زندگی کا مزہ مل گیا، بس اسے زندگی کا مزہ مل گیا، اور مدحت مصطفیٰ کا یہ احسان ہے۔ حضور کی نعت پڑھنے کا کام کتنا اونچا ہے، مدحت مصطفیٰ کا یہ احسان ہے، میرا حسان سے سلسلہ مل گیا، میرا حسان سے سلسلہ مل گیا، سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زمان خاتم النبیین قائد المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بابرکت بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین و حاضرین، مجھے بڑا احساس ہے کہ ماشاءاللہ آپ عشاء کی نماز سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا وقت ہو گیا ہے، اب تقریر بنتی تو نہیں ہے لیکن وعدہ کیا ہے کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہیں، بڑا خیال کروں گا کہ آپ کو مزید جو ہے وہ زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے، انشاءاللہ مختصر سی چند باتیں عرض کر کے اس کے بعد گفتگو ختم کر دیں گے۔ گزارش بس اتنی سی ہے کہ جو باتیں آپ نے سننی ہیں دل سے سننی ہیں، دل کے کانوں سے باتیں سننی ہیں، وہ باتیں بڑی عجیب ہیں اور بڑی محبت والی ہیں، بڑی کمال والی ہیں۔ میں جب آیا تھا تو موضوع میرے ذہن میں کچھ اور تھا، تقریر کچھ اور سوچ کے آیا تھا، یہاں بیٹھا تو پرچی آ گئی کہ آپ نے کچھ اور ہی بیان کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ خیر کرے کیا بنتا ہے۔ بہرحال میرے جیسا کم علم بندہ اگر بلایا جائے تو کم از کم 2-3 دن پہلے بتانا چاہیے کہ یہ تقریر کرنا ہے، تو علماء صاحب جیسے پڑھے لکھے بندے ہوں تو فوراً اپنا موضوع بدل لیں، میرے جیسے بندے میں اتنی کمال کی وہ صلاحیت نہیں ہے۔ خیر اللہ کرے ان بزرگوں کے صدقے کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کو سنائی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ہی فرما دو، آپ ہی فرما دو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، زمانے والوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اس رسالت میں کوئی قید نہیں ہے دن کی، کوئی قید نہیں ہے ماہ و سال کی، کوئی قید نہیں ہے زمانے کی، کوئی قید نہیں ہے قوم کی، کوئی قید نہیں ہے برادری کی، کوئی قید نہیں ہے بولی کی۔
اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دو جو بھی ہے جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے جتنا بھی ہے ہر ایک کو جس نے اپنی رسالت کے سائے تلے جمع کرنا ہے وہ آمینہ کا لال میں ہوں حضور فرماتے ہیں وہ میں ہوں تمہارے لیے سب کے لیے رسول بن گیا گرامی قدر اب حضور سب کے لیے رسول ہے ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ رسول تو وہ سب کے لیے ہے لیکن چاہیے یہ کہ سب ان کی طرف اسی طرح کی محبت رکھیں بھی جس طرح کی رسول رکھتے ہیں جس طرح حضور محبت رکھتے ہیں حضور شفقت فرماتے ہیں سب پر یہ لازم ہے کہ وہ بھی محبت کریں ان کے ساتھ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پاک وہ ذات ہے حضور ابھی دنیا میں جلوہ گر ہوئے نہیں ابھی میرے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی نہیں میرے نبی کے چرچے پہلے ہی جاری ہیں حضور کے نعرے پھر لگ رہے ہیں حضور کی باتیں پھر بھی ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی باتیں حضور کا چرچا ہوتا ہی رہتا ہے ابھی حضور آئے نہیں توجہ کرنا حضرت حسان بن ثابت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے نعت خوان ہیں یہ وہ حسان بن ثابت ہے حسان بن ثابت یہ وہ ہے میرے نبی کی بارگاہ میں ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسان آقا حکم ہو فرمایا میرے حسان سنا تو نعت لکھتا ہے میری ساتھ چلیں ذرا جلدی جلدی جانا ہے مجھے ختم کرنی ہے تقریر یا رسول اللہ جی لکھتا ہوں نعت میرے نبی فرماتے ہیں حسان پھر مجھے بھی سنانا حضرت حسان عرض کرتے ہیں آقا سناتا ہوں میرے نبی کی بارگاہ ہے حسان بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ لیے حسان بن ثابت نے نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھنے لگے احسن من کا لم ترقت عینی میرے نبی فرماتے ہیں حسان ٹھہر جا رک جا ذرا ایک منٹ ٹھہر جا یا رسول اللہ رک گیا اب کیا کروں میرے نبی نے اپنی چادر اتاری حضرت بلال کو دی فرمایا بلال یہ چادر پکڑ آقا کیا کروں فرمایا میرے ممبر پہ بچھا دے ممبر پہ چادر بچھ گئی اب میرے نبی فرماتے ہیں حسان ممبر پہ بیٹھ کے محمد عربی کی نعت پڑھ کے زمانے کو بتا دے نعت مصطفیٰ کی اتنی اعلیٰ ہے جو پڑھنے والا ہو میرا نبی اس کو بھی اونچا کر دیتا جو نعت پڑھنے والا ہو میرا نبی اس کو بھی اونچا کر دیتا ہے جو تعریفیں کرنے والا ہو میرا نبی اس کو اونچائیاں دیتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اس کو برکت دیتا ہے حسان بن ثابت اٹھے ممبر پہ بیٹھے حضور کی نعت پڑھنے لگے اب دل میں خیال آیا منظر بڑا عجیب ہے میں ممبر پہ ہوں علی نیچے ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں عثمان نیچے ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں عمر نیچے ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں ابو بکر نیچے بیٹھے میں ممبر پہ ہوں ممبر والا مصطفیٰ نیچے بیٹھا ہے حسان پریشانی میں تھے کہ عالم تخیل میں حسان کے اندر سے آواز اٹھی حسان تم ممبر پہ بیٹھ کے نعت پڑھ اور یہ زمانے کو بتا دے کہ اگر اونچا ہوگا تو اونچے تو زمین پہ بیٹھے ہیں مجھے اگر یہ شان ملی ہے اس میں میری ذات کا کمال نہیں محمد کی نعت کا کمال ہے اس میں میری ذات کا کمال نہیں ہے یہ محمد کی نعت کا کمال ہے یہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کا کمال ہے یہ وہ حسان بن ثابت پتہ چل گیا کون حسان 120 سال عمر ہوئی حسان بن ثابت کی کتنی 120 سال فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا مدینہ طیبہ کے قریب ایک بستی تھی وہاں میں رہتا تھا فرماتے ہوا کیا ایک دن یہودیوں کے قلعے میں سے کچھ شور سا اٹھا آوازیں بلند ہونے لگے شور ہونے لگا کہتے سب لوگوں نے کان لگا دی اس طرف کی یہاں کیا ہو گیا ہے کہتے آوازیں بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ اب قلعے کے مینارے پہ شمع بھی روشن ہو گئی شمع روشن ہونے کا مقصد یہ تھا دھیان کرو توجہ کرو بات بڑی اہم ہے ادھر اکٹھے ہو ذرا میٹنگ آ گئی ہے بات کرنی ہے کچھ اکٹھے ہو جائے شمع روشن ہو گئی حضرت حسان بن ثابت فرماتے سارے لوگ چل کے اس قلعے کی جانے لگے کہتے میرے دل میں خیال آیا میں بھی جاؤں تو صحیح پتہ تو کروں ہوا کیا ہے کون سا مصیبت والا کام آ گیا کون سا پریشانی والا معاملہ آ گیا یہ اتنی اچانک ایمرجنسی میں ایک کال ہوئی ہے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے آوازیں بڑے اونچے ہو رہے ہیں یہ شمع روشن ہو گئی ہے ہوا کیا ہے جاؤں تو صحیح حسان بن ثابت فرماتے میں گیا اس قلعے کے قریب پہنچا قلعے کے اوپر جو چڑھا ہوا تھا ابھی بولتا نہیں ہے بس لوگوں کے اکٹھے ہونے کا انتظار کرتا جاتا ہے لوگ اکٹھے ہونے لگے بستی بڑھنے لگی
آبادی پھیلنے لگی، لوگ جمع ہونے لگے، اجتماع بڑا ہونے لگا. جب سارے آ گئے وہ قلعے پہ چڑھا بندہ کہنے لگا توجہ کر لو، وہ ستارہ نکل آیا ہے، وہ ستارہ نکل آیا ہے، وہ ستارہ نکل آیا ہے. کہا کون سا ستارہ؟ کہا وہ ستارہ جو کسی نبی کے آنے پہ نکلتا ہے. کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا سنو، وہ جس احمد کی بشارت عیسیٰ لے کے گئے ہیں، آج کا موسم بتا رہا ہے وہ محمد آ گیا ہے. یہ موسم بتا رہا ہے، یہ سما بتا رہا ہے، یہ منظر ہمیں اس بات کی عکاسی دے رہا ہے وہ احمد آ گیا ہے، وہ محمد آ گیا ہے، وہ آفتاب ہدا آ گیا ہے، وہ مہتاب عطا آ گیا ہے، وہ در مہر صفا آ گیا ہے، وہ معدن اتقاء آ گیا ہے، وہ سید الاصفیاء آ گیا ہے، وہ سند الانبیاء آ گیا ہے، وہ جلوہ حق نما آ گیا ہے، وہ عکس نور خدا آ گیا ہے، وہ تیرا اور میرا آقا محمد مصطفیٰ آ گیا ہے. سلامت رہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. حسان بن ثابت کہتے ہیں جس دن پیدائش ہوئی میرے مصطفیٰ کی، فرماتا ہے شور مچ گیا. یہودی کہنے لگے وہ آ گیا، یہودی کہنے لگے وہ آ گیا. یہودی ہو کے کہے وہ آ گیا. اگر آپ توجہ کریں، یہودی ہو کے کہے وہ آ گیا، امتی ہو کے کیوں نہ کہے وہ آ گیا. جڑا امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیار کر کے اتھے بیٹھا ہے میرے نال آ کے سب تو اونچی شان بھالا. وہ یہودی ہو کے آندے نے سونا آ گیا، یہودی ہو کے آندے نے وہ آ گیا جنہا انتظار سی. اسی امتی ہو کے آندے ہاں ساڑھے کولی ہو سونا آیا سب تو اونچی شان بھالا آ گیا. میں دعا دینا جڑا میرے نبی دی نات پڑھدا ہے، حضور دا تذکرہ کردا ہے، حضور دا شعر پڑھدا ہے، نبی دی آن دی گیت گاندے ہے، حضور دا چرچا کردا ہے، اللہ تیرے زمانے تو جاوے، اس دنیا تو جاوے، ایمان سلامت لے کے جاوے. قبر چ پہنچے میرا نبی اپنی رحمت دی چادر چ لے لے آکھو سب تو اونچی شان والا. جڑے جوان بیٹھے ہو تہاڈی جوانی مصطفیٰ دے صدقے ملی ہے. قرآن تو کہتا ہے تمہاری شکلیں بھی اگر صحیح سلامت ہیں تو یہ مصطفیٰ کے صدقے ہیں. اگر نبی نہ ہوتے تمہاری شکلیں بگڑ چکی ہوتی. تمہارے کندھوں پہ کوئی زیادہ پھول تو نہیں لگے ہوئے. پہلی قومیں بھی اسی طرح کی تھی، ان کی بھی دو آنکھیں، ناک، کان، آنکھ، اسی طرح سارا کچھ تھا. وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے تھے، وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے. کسی کو جھوٹ بولنے کی بنا پہ اللہ نے الٹا لٹکا دیا، کسی کو نبی کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا، کسی کو زمین سے الٹا کر کے آسمان کی جانب جا کے الٹا کے نیچے پھینک دیا، کسی پہ پتھروں کی بارش، کسی پہ پانی کا عذاب، کسی پہ خون کا عذاب، کسی پہ مینڈکوں کا عذاب. ہمیں کون سے پھول لگے ہیں بھائی؟ ہمارے اندر کیا خاصیت ہے؟ کام ہم سارے وہ کر رہے ہیں کہ پچھلی قومیں بھی دیکھیں تو شرما جائیں. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو پھر تو آپ ایسا کریں نا، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر جی تو کر دیں. کیا ہمارے عمل سارے ہی اچھے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے، دیکھنے والے، ہم جن جن کو جانتے ہیں سارے متقی پرہیزگار ہیں، سارے تقوی والے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں ہم، ہمیں کیا نہیں پتا. لیکن پھر بھی عجیب بات نہیں ہے، شکلیں نہیں بگڑتی، پتھر نہیں برستے، پانی کا عذاب نہیں آتا، زمین نہیں پھٹتی کہ کوئی نیچے لے جائے سارا کچھ، آسمان پہ اٹھا کے بستیاں الٹائی نہیں جاتی. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ کا قرآن پڑھے، رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب ان کو عذاب کیسے دے دوں تو جو رہتا ہے ان میں، جس کی وجہ سے شکلیں بچ گئی ہیں نا. اب قرض ہے کہ ہم اس کے گیت گائیں، قرض ہے ہم پر کہ اس کے گیت گائیں. اگر انسان کو اپنے اصلی اور نسلی ہونا ثابت کرنا ہے نا، اس پر لازم ہے وہ مصطفیٰ کی بات کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں صاحب فرما رہے ہیں. میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنا اصلی اور نسلی ہونا ثابت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی باتیں کرو، وگرنہ حضور کو چھوڑو گے تو تم بے نسلے ہو جاؤ گے، تمہارے اندر اصل ہونے والی کوئی بات نہیں رہے گی. میاں صاحب فرماتے ہیں اصلا نال جنے کی کریے
असली ते नस्ली होना साबित करने वास्ते हुजूर ने साडे ते नेकी कीती, शक्लां नहीं बदलन दित्तियां। हुजूर ने नेकी कीती, सानू हैयत नहीं बदलन दित्ती। हुजूर ने नेकी कीती, साडे ते अजाब नहीं आन दित्ता, जमीन च नहीं धसन दित्ता, आसमान तो पत्थर नहीं बरसन दित्ते। फिर साडा भी हक बनदा है असीं आखीए सब तो ऊंची शान वाला। रोशनी मेरे आले पिछे वाले मैनू नजर नहीं पे आते, पर यकीन करो जिदा नाम ले रहे हो उन्होंने जरूर नजर पे आते हो। सब तो ऊंची शान वाला, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, उच्च रुतबे कदर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जात वो जात है। हुजूर सबसे आला, हुजूर सबसे ऊंचे, हुजूर सबसे निराले, मेरे नबी सबसे निराले। सामीने गिरामी कदर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बासआदत हो गई। तवज्जो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हजरत अमर बिन अबसा सलमी, मदीने में रहते। फरमाते हैं मैं ना एक जगह बैठा हुआ था तो कुछ अल्लाह वाले वहां बैठे थे। तवज्जो है मेरी तरफ? कौन बैठे थे वहां? अल्लाह वाले। अल्लाह करे हम सब भी अल्लाह वाले हो जाए। अल्लाह वाले वहां बैठे थे, तो उनसे मैंने बात सुनी। वो कह रहे थे जमाना आ रहा है उसका कि जिसके बाद किसी का जमाना ही नहीं है। दौर आ रहा है उसका कि जिसके बाद किसी का दौर ही नहीं है। फरमाते मैंने उनसे जब ये बात सुनी तो मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो आप लोग? उन्होंने कहा हाँ बात सही कर रहे हैं। ये जो बुतों की इबादत हो रही है, आग के आगे झुका जा रहा है, सितारों को माना जा रहा है, चांद को माना जा रहा है, ये सारी फजूल बातें। दीन तो वो है जो मोहम्मद लेके आएंगे, दीन तो वो है जो मुस्तफा लेके आएंगे। उन्होंने कहा वो कहाँ आएंगे? जवाब मिला वो मक्के में आएंगे। अब सुनना, जिसको तांग हो ना, जिसको उम्मीद हो, जिसको आस हो, जिसके दिल में तड़प हो, वो करता क्या है? हजरत अमर बिन अबसा सलमी आप फरमाते मेरा ना एक मामूल बन गया। मैं रोज सुबह उठता, मक्के की तरफ से आने वाले रास्ते पे बैठ जाता। फरमाते उस रास्ते पे मैं बैठता, जो भी उधर से आता मैं उससे एक ही बात पूछता, मक्के में कोई नया काम हुआ हो? सारे डट के आखो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कह भी सकते हो, फिर भी ना कहो तो फिर तो परेशानी ना। या तो ना बंदा गूंगा बैठा कह ही नहीं सकता, उन्होंने बंदा की आखे। ते जिन्हों अल्लाह ने सदका मुस्तफा दा एडी सोहनी जुबान दी होवे वो भी सुभान अल्लाह ना आखे। सुभान अल्लाह। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत अमर बिन अबसा फरमाते मैं रास्ते में बैठ जाता, फिर पूछता मक्के में कुछ नया हुआ है? फरमाता रोज ऐसा होता, पूछता रहता, लेकिन सारे दिन जो भी मामलात होते हर कोई यही कह देता नहीं हमने तो कुछ नहीं सुना। कहते एक दिन चलते चलते वो दिन भी आ गया, एक घुड़सवार आ रहा है बड़ी तेजी के साथ। कहते मैंने उसको रोका तो वो रुकना नहीं चाहता था। कहते मैंने उसकी तेजी देखी तो दिल धड़का के कुछ लगता है, कुछ है सही। जो ना मानने वाले हो ना वो भी वेखण ना तंबू लगे ने, लाइटां बलदियां ने पईयां, गली सजी है, फुल ही फुल पे ने, खुशबू आंदियां ने, कुछ भी ना समझण ते समझ आंदे इत्थे कुछ ना कुछ ते है। इन्ने बंदे एडी एडी दूरों आए ने, इक्को गली च वड़ी जांदे ने, अल्लाह जाने की इत्थे कुछ ना कुछ ते है। तुसीं एक बारी उच्ची सुभान अल्लाह कह दिओ, बाहर गली च जांदे नूं पता लग जाए वाकई कुछ है। सुभान अल्लाह। फरमांदे ने भाई रुकी रुकी ठहरी जरा, एडी काली काली आने आख्या गल ही इंज दी है, काली करनी पैनी। फरमाया दस ते सही ना कादी काली आने आख्या बड़ा अजीब काम हो गया। मुद्दतां हो गई ने, लोग अपने बड़े वडेरियां नूं वेख के ते बुतां अगे झुकदे सन पे। हुण काम ही होया, एक बंदा आया है, उन्हें आके ते काम ही सारा उल्टा छड्या। उन्हें आख्या ये बुत रब रूब कोई नहीं जे, अल्लाह ते होवे जिन्ना तुहानूं पैदा कीता है। खालिक ते होवे, मालिक ते होवे, रज़ाक ते होवे, करीम ते होवे, लजपाल ते होवे। वाकई ये दी गल हुई है? उन्हें आख्या हाँ वाकई हुई। अच्छा ठीक है। फरमांदे ने उस वक्त मैं ना अपना समान समून बन्निया ते सवारी लई ते मैं मक्के सोने दे कदमां दे विच
ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਾਂਦਿਆਂ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ महबूबा ना की है तेरा मेरे आका फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाम मुहम्मद अल्लाह दा रसूल बन के आया तवज्जो करे जरा ये मेरा मिजाज नहीं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਆਕੇ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤਾਂਗ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ महबूब अलैहि सलाम फरमाते ने ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ मैं कि आए किथों फरमाया मैं अल्लाह कोलों आया उन्हें आख्या अच्छा तुहाडे कोल पैगाम की है फरमाया पैगाम ए वे सिला रहमी करो एक अल्लाह नू मन्नो मैनू रसूल मन्नो अपनियां परायां दे नाल अच्छा सलूक करो वड्डे दी इज्जत करो छोटे नाल प्यार करो मां बाप नाल हुस्ने सलूक करो अजीजो अकरबा नाल अच्छा सलूक करो अपना कमाओ ते अपना खाओ किसी दा हक ना मारो सुभान अल्लाह क्या सरकार गल्लां ते तुसी बड़ियां सोहणियां करदे हो गल्लां ते तुहाडियां बड़ियां सोहणियां ने मेरे महबूब फरमांदे फिर तेरा इरादा की है उन्हें आख्या सोनिया बड़ी देर हो गई है बड़ी देर हो गई है इंतजार बड़ा पिया करना आज भी पूछते है तेरा इरादा की है मैं अपना इरादा देन दसांगा क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है ये दिल भी जरा दिलो जान मुस्तफा दा हो के बैठा आखे ये दिल भी तुम्हारा कमली वाले की सवारी आ जाए सोने दे सामने हाथ बन के खलो के आखिए ये दिल भी तुम्हारा है ये चाबी तुम्हारी है हुजूर के गुलाम हो गए गिरामी कदर मेरे नबी की जिंदगी का हर पहलू ही लाजवाब है मेरे जिंदगी हुजूर की जिंदगी का हर हर लम्हा हर हर कोना हर गोशा ऐसी शान रखता है कि अगर हुजूर की सिफतें गिनने लगूं ना अगर उन जैसा बशर ढूंढने लगूं तो बशर ही नहीं मिलता उन जैसा नूर कोई ढूंढने लगूं तो कोई नूर ही नहीं वैसा मिलता उन जैसा कोई रसूल देखने लगूं तो वैसा रसूल ही कोई नहीं मिलता वैसा नबी कोई ढूंढने लगूं तो वैसा नबी कोई नहीं मिलता वैसा प्यार करने वाला कोई ढूंढने लगूं तो वो भी कोई नहीं मिलता मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बेइज्जत नहीं हुई ऐलान नहीं फरमाया नबूवत का लेकिन चर्चा इतना मेरे नबी का कि पूरे मक्के में मशहूर है कि सारा मक्का झूठ बोल सकता है मोहम्मद की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए हो तो फिर मैं बस करा थोड़े थोड़े बोल दे हो लेकिन वाकई बस करांगे इंशाअल्लाह जल्दी मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक मशहूर ने सच्चे ते अमीन मशहूर ने अमानतदार और लोकां दे विच मिसाल दी जाती है कि किसी दा पुत्र होवे ते मुहम्मद वर्गा किसी दा कोई रिश्तेदार होवे ते सोने वर्गा हल्फुल फजूल एक मामलात होए काबातुल्लाह दी तामीर दे सिलसिले च लड़ाई शुरू हो गई काबा गिरा के दोबारा तामीर किया हुजूर दे ऐलान नबूवत तो पहला पैसे इकट्ठे कीते ते लड़ पे सारे उन्हें आख्या चौधरी मैं नाम मेरा होना चाहिए उत्थे दूजे आख्या चौधरी मैं नाम मेरा होना चाहिए किसी आख्या पहली इट मैं रखी सी इस वास्ते तख्ती मेरी लगनी चाहिए वो सारे जो रोले पे ना उन्हें आख्या तख्तियां नूं छड्डो चलो उच्चा मर्तबा किसी नूं देना ना ते ए दे लो ओदे हत्थों हजरे असवद रखवा लो
حجر اسود ایک بڑا اعزاز ہے، جنتی پتھر چک کے ہوئے وچ رکھ چھڈے تاکہ لوکاں نوں پتہ لگے تعمیر تے ساریاں کیتی سی، پر تعمیر تو بعد جڑا متھے تے جھومر لایا سی نا حجر اسود والا او فلانے قبیلے والے نے لایا سی۔ یہی بڑی شان ہے، سارے راضی ہو گئے ٹھیک ہے ہی ٹھیک، راضی ہو کے پھر لڑ پے، ایک آکھن لگا میں لانا ہے، دوجا قبیلے والا آندا میں لانا ہے، تیجا آندا میں لانا ہے۔ وہ آکھ کے گل اے مکی، انہاں کہا یار لڑو نا، ایک گل مان لو، انج کرنے رات رہنے سارے حرم کعبہ دے وچ، سین کعبہ دے وچ، صبح جدوں دن چڑھے گا نا تے کعبہ اللہ وال دھیان رکھیا جے، جڑا حرم شریف وچ سب تو پہلا بندہ آئے گا وہ جڑا بھی ہویا او دے کولوں حجر اسود رکھوا لواں گے۔ سارے ہی راضی ہو گئے، انہاں کہا چلو ٹھیک ہے بھی گل مکی، لیکن سارے بہ کے نا تے آپس دے وچ ایک دوسرے نال کہہ رہے نے دعا کرو کہ تے ساڈے قبیلے دا بندہ آوے۔ آکڑ تے پھر بھی اوتھے ہی ہوندی ہے نا، دعا کرو کہ ساڈے محلے دا آ جائے، اسی آکھیے چلو کوئی گل نہیں قبیلہ تے ساڈا ہی ہے نا، او برادری تے ساڈی ہوئی ہے نا، خاندان تے ساڈا ہی ہے نا۔ سارے اسی آس وچ نے تے اپنے اپنے جڑے نے نا غلام انہاں نوں اگاں کر چھڈیا کہ ذرا مکے دی گلی دھیان مارو آندا کون ہے۔ سارے نظراں لا کے ویکھ رہے نے، تھوڑی دیر گزری ہے، صبح دی روشنی نکلن لگی، فجر دا وقت ہویا، حرم کعبہ دے وچ سارے بیٹھے اس انتظار دے وچ نہیں آندا کون ہے۔ غلام نظراں مار کے مکے دی گلی وچ ویکھدے پے نے، اچانک غلام بول کے کہن لگا اے سارے ہی خوش ہو جاؤ، آن والا جنوں اے بھی سچا آندا ہے، جنوں اے بھی سچا آندا ہے، آن والا ہوئے جنوں سارے ہی سچا مندے نے، آن والا ہوئے اس دے کردار تے سارے متفق نے۔ انہاں آکھیا کون آ گیا ہے؟ جواب ملیا قریش خاندان دا سب تو سونا جوان محمد آپ آ گیا ہے۔ حضور آ گئے نے، حضور آ گئے، حضور آگے سارے خوش ہو گئے، انہاں کہا بھئی گل ٹھیک ہو گئی۔ یعنی میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت و شخصیت آپ دے جلوہ گر ہون تو پہلا اعلان نبوت فرمان تو پہلا پوری مکے دی بستی جس ہستی دے متفق سن وہ میرے مصطفیٰ دی ذات، حضور دی بارگاہ وچ آگے انہاں کہا جی رات اساں اے معاہدہ کیتا سی لہذا ہن تسی آ گئے ہو کہ چلو اتفاق ہو گیا ہے۔ میں نہ اتفاق نہیں ہویا، اللہ نے آکھیا پتھر ہوئے جنتی تے کوئی بے ایمان چک کے رکھ دے وے، جنتی پتھر نوں کوئی ہاتھ کیوں لائے دوجا، سونیا تو آپ ہی آ جا۔ حضور آ گئے، اب حضور کی تقسیم دیکھیں، ایسے نہیں سارے مانتے تھے، وہ دانائی میرے مصطفیٰ کی، وہ عقل مندی، وہ میرے مصطفیٰ کریم کا کمال۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ہی چادر رکھ دی ادھر، اپنی چادر میرے محبوب نے رکھ دی، فرمایا جتنے قبیلے والے ہو نا سارے چادر کے کونے پکڑ لو۔ سب نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور دیکھ رہے ہیں، سمجھدار ہم بھی بڑے ہیں، یہ بچہ کیا کرنے لگا۔ بڑے بڑے بزرگ تھے نا، وہ بڑے بڑے بابے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار اور سرپنچ اور پریا پنچایت کے کام کرنے والے، انہوں نے کہا یہ جوان کیا کرے گا، یہ منڈا کی کرے گا انہوں۔ چادر بچھائی سارے کونے پھڑ لے، میرے نبی نے اپنے ید اللہ دے سونے سونے ہتھاں نال پتھر چک لیا، حجر اسود چک کے میرے نبی نے چادر دے وچ رکھ لیا ہے، اور فرمایا لڑو نہ سارے ہی چک لو، فرمایا لڑو نہیں سارے ہی اٹھا لو۔ اب سب نے چادر اٹھائی اور ہر ایک خوش ہے میں نے اٹھایا ہے، ہر ایک راضی ہے میں نے اٹھایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان سے جب اٹھوا لیا، اب رکھنے کی باری آئی، پھر مصطفیٰ اپنے پیارے ہاتھ لے کے آگئے، پتھر حضور نے رکھ دیا، ہر قبیلہ خوشیاں منا رہا ہے، پتھر تے میں لایا ہے۔ یہ کمال کا شہرہ جب پھیلا نا تو مکہ المکرمہ کے اندر ایک نہایت ہی پاک صاف اعلیٰ عرفہ شان والی عورت تھی جس کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ، وہ طیبہ طاہرہ، وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی اولاد جنتوں پہ راج کرنے والی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکے کی بڑی مالدار خاتون تھی، نام آپ کا مشہور تھا طاہرہ۔ کیا؟ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک، ادھر مشہور ہے صادق سچے، ادھر مشہور ہے طاہرہ۔ میرے آقا کی عمر مبارک ہے 25 سال،
کتنی 25 سال اٹھتی جوانی میرے مصطفیٰ کی. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شہرہ پھیل گیا, عام اعلان ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے, ذہانت اعلیٰ, عظمت اعلیٰ, برکت اعلیٰ, اللہ نے دماغ دیا تو وہ اعلیٰ, اللہ رب العزت نے حسن دیا تو وہ بھی اعلیٰ, کردار ہے تو وہ بھی اعلیٰ, اخلاق ہے تو وہ بھی اعلیٰ. بات پھیلتی پھیلتی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس بھی آ گئی, کہنے لگی مجھے شام کی تجارت کے لیے کو بندہ چاہیے, کیا ہی اچھا ہو کہ وہی امانت دار وہی سچا ہی آ جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے لوگوں سے باتیں سنی نا مصطفیٰ کی, حضور کے کردار کی باتیں, حضور کے افعال کی باتیں, تو فرمانے لگی اچھا اتنا ہی پاک ہے, اتنا ہی اچھا ہے, اتنا ہی سچا ہے, تو پھر اس کو بلا کے لاؤ. حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمانے لگی آپ کو تجارت کا مال دے کے بھیجنا چاہتی ہوں, قافلے کا سربراہ سردار امیر بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں, اور آپ کے کردار کی جو جو باتیں میں نے سنی ہے نا, ان باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے جتنا عام بندے کو دینا تھا اس سے دوگنا آپ کو دوں گی. معاوضہ بھی طے ہو گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نا ساتھ سے ایک محبت کا سلسلہ شروع ہوا, ایک جو ہے وہ جھکاؤ سا ہوا, اتنا صاف اور اتنا پاک اور اتنا اعلیٰ اور اتنا سونا. اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ تو میرے قافلے کا امیر رہا ہے لیکن اب نہیں, اب سرکار آ گئے ہیں. بڑی بڑی عظمتوں کے مالک لوگ تھے, جب میرے محبوب آگے تو انہوں نے کہا حضور اب سارا کچھ آپ ہی ہیں, اب سارا کچھ آپ ہی ہیں. حضرت آدم صفی اللہ تھے, صفی اللہ, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, رسالت و نبوت چلی تو اس کا ایک وقت تھا, اس وقت کے بعد آپ کی رسالت کا اعلان نہیں رہا. پھر حضرت موسیٰ کلیم, حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, حضرت یونس, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, سارے نبی آتے گئے, رسالت و نبوت کے ستارے چمکتے گئے. پھر ایک وقت آتا گیا, ان ستاروں میں غروب ہوتا گیا. اعلیٰ حضرت بول پڑے, یا فرماتے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. یہ تھلے والا خرج اس تو رکھیا ہے, تھوڑی بھی سونا تسی کی آندے ہو. ایک گل نہیں کر سکتے تھے نہ صحیح, اگلی گل ہر بندہ ضرور کرے گا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. اپنے نبی دی شان آپ بیان کر لو, اس شان میں تھوڑیاں بھی شاناں نے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں جاؤ بھئی ان قافلہ شروع ہو گیا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری شروع ہو گئی. میں سرا حضور دے نال نالے بھی نہ جاندے, اتھے کرو ہدایات دنیا نے سرکار دا دھیان رکھی, جو مصطفیٰ کرن کے بس آمین کہہ دیں, کسے گل وچ ٹوکنا نہیں, کسے گل وچ مصطفیٰ نوں روکنا نہیں. میرے نبی دے پیچھے پیچھے چلتے جاندے نے, جو سونا کری جاندے. میں سرا سر تے ہاتھ رکھ کے آندے سونیا جو کرو مینوں قبول ہے, جو کرو قبول ہے, جنہیں کرو قبول ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائی جاندے نے, سفر کرتے ہیں نستورہ راہب دا زمانہ آ گیا, نستورہ راہب دا علاقہ آ گیا. ایک درخت تھلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمان لگے, قافلہ سارا پڑھاؤ کر لیا رہ گیا. نستورہ راہب اپنی عبادت گاہ وچوں باہر آیا, میں سرانو بلا کے آندا بھئی ادھر آ گل سن. انہیں کہا بابا کبھی باہر نہیں آیا, اج آپ آ کے بلانا پیا, وجہ کی ہے؟ انہیں آخیا گل بڑی عجیب ہے, میرے کول آ. میں سرانو کول بلا لیا, کول بلا کے سامنے بٹھا کے آندا اے میرا سامنے درخت دے تھلے بیٹھا ہے, ایمانداری نال دس کتھوں لے کے آیا ہے, کتھوں لے کے آیا وہ جڑا درخت دے تھلے آرام فرما رہے. میں سرا بڑا حیران ہویا, انہیں آخیا جی گل کیڑی ہے, اے اگے کدی نہیں آئے, تانوں کیویں پتہ لگیا؟ انہیں آخیا نا نا دس کون ہے. میں سرا کہن لگا مکے وچوں لے کے آیا. نستورہ پوچھدا ہے قریشی ہے,
انہیں آکھیا ہاں ہاں قریشی آکھیا نا کیے میسرہ بول کے کہن لگا نام محمد ہے کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے انہیں آکھیا نام سونا محمد نستورہ رہب نے گل سنی بڑا خوش ہویا خوش ہے کہ گل لگا میسرہ گل سن لے اگے تو آیا انہوں کافلے دا امیر بنا کے آئے پر میرے کو سنتا جا جڑیا کتاباں میرے کو لے وہ کتاباں میں پڑھا اس بین والے دی نشانی دیکھا میری کتاباں دس دیا نے ایک کافلے دا امیر نہیں اے تے نبیاں دا امام بن کے آیا ہے اے تے نبیاں دا امام بن کے آئے سلطان الانبیاء بن کے آئے سرور انبیاء بن کے آئے سید الانبیاء بن کے آئے اے ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا ہے میسرہ نے گلنا سن لیاں نے بڑا راضی ہویا حضور دی عزتہ ہور کرن لگ پیا عظمتہ ہور بیان کرن لگ پیا ادب ہور بوتا کرن لگ پیا حضور نے قافلے دی تجارت دا سلسلہ شروع کیتا دنہ دے وچ حضور نے مال بیچیا مال وکدا کیوں نہ بیچن والا سونا ہی بڑا ہے بیچن والا سونا ہی بڑا ہے وہ جی دی شکل تو ہی بندے نوں ڈر لگدا ہوئے انہیں کولوں کسے کی لینا ہے سونا ہوئے نا سونا ہوئے وہ لوگ کی آندے نے یار سونا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تجارت کا جو اصول بیان کیا نا وہاں پہ حضور کچھ سامان بیچنے لگتے تھے تو فرماتے تھے اس میں خوبی یہ ہے خامی یہ ہے اس میں خصوصیتیں یہ ہے نقص اس میں بھی ہے اور وہ یہ ہے آج تو ہم کہتے ہیں نا مال بیچو صحیح جھوٹ سچ قسمہ چکو جو مرضی کرو تے ہم نے اونچا سام ہی نہ لیا جائے کہ پتہ نہ لگ جائے بھی یہ بٹن خراب نے تو بول لو تے صحیح نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بتائی کہ خصوصیتیں بھی ہیں اس میں کمیاں بھی ہیں تو کمیاں بھی حضور نے بتا دی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے اس تجارت کا معاملہ سارا ختم کیتا میسرہ نے پوچھیا چلیے انہیں آکھیا سونیا جی میں حکم فرماؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری اگے ساری سواریاں پیچھے رہ گئی میرے نبی دوڑ کے واپس آ رہے ہیں سواری تیز چلتی جاندی ادھر مکے وچ پیغام آ گیا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ دا قافلہ آ رہا ہے قافلے دے نال جدا جدا مال ہے جدے شہر نے جدے انویسٹمنٹ کی دی سارے اتھے اکٹھے ہوندے جاندے نے ادھر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ اپنی مکان دی چھت تے چڑھ گئیاں نے مکان دی چھت تے چڑھ گئے شام جو آنے والے قافلے دی راہ پیاں تکنیاں نے ایک گھوڑ سوار چلتا آ رہا ہے حضرت خدیجہ فرمانیاں نے اے میرے نال کھڑا ہون والی ہو اے دسے آنے والا کون ہے ایک نے نظر توڑ کے دیکھیا انہیں آکھیا انج لگدا ہے آنے والا عبداللہ دا لال محمد انج لگدا ہے آنے والا محمد عربی ہے ایک اللہ جنہوں ہو گئی حضرت خدیجہ بولیاں نے فرمایا اگر اے واقعی سونا ہے پھر میرے کولوں اعلان سن لو اے نزدیک آنتے اگر واقعی محمد ہے میں سونے دے قدمہ تو ساریاں قربان کر کے آزاد کر دے آگی میں سب کو آزاد کر دوں گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت خدیجہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی محبوب آ رہے ہیں ارد گرد دھوپ ہے میرے نبی کی سواری جہاں جہاں جاتی ہے اوپر سایہ ہی رہتا ہے اوپر سایہ ہی رہتا ہے حضور آ گئے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے وہ جو معاوضہ طے تھا وہ دیا معاوضہ طے کر کے جو عطا کیا نا اس کے بعد حضرت امام الانبیاء گھر تشریف لے آئے میسرہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں اب بتا سفر کے حالات کیا ہیں انہوں نے کہا جی بتاتا ہوں ذرا تھکن تو اتار لوں خدیجہ فرماتی ہیں نہیں اب حضور کی باتیں کرتا ہی رہ اب تھکن اتارتا رہے نا حضور کی بات کر پہلے بتا راستے میں کیا ہوا وہ کہنے لگا خدیجہ فرماتی ہے ایک منٹ روک میں نے بھی ایک عجیب منظر دیکھا ہے فرمایا وہ کیا فرماتی ہے منظر میں نے یہ دیکھا وہ جب آ رہے تھے نا لگتا یوں تھا بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے میسرہ کہنے لگا آپ نے تو بس یہاں دیکھا ہے نا میں تو سارے سفر میں دیکھتا رہا پورا قافلہ دھوپ میں چل رہا ہوتا تھا محمد پہ ایک پیاری چھائی ہوتی تھی ان پہ ایک چھاؤ ہی ہوتی تھی ان پہ سایہ ہی ہوتا تھا
فرماتے اچھا اور باتیں بتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو وہ میسرہ بتانے لگا. تجارت ایسے کی، تجارت ایسے کی، تجارت ایسے کی، کرتے کرتے جب تشنگی بڑھتی جاتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، فرماتی کچھ اور بھی بتا. اب میسرہ بولتا بولتا کہہ اٹھا، کہا جی راستے میں ایک راہب بھی ملا تھا، اس نے کہا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ رسولوں کا امام بن کے آیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کرنا ہے، یہ نبی ہوگا، یہ رسول ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے یہ رسول بن کے آیا ہے. جب یہ بات کہی نا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی آپ کی عمر ہو چکی ہے، دل میں ارادہ کر لیا تھا اب نکاح نہیں کروں گی. جب حضور کی یہ باتیں، یہ عظمتیں، یہ شان سنی، حضور کی سیرت دیکھی، حضور کے اخلاق مبارکہ دیکھے، حضرت صفیہ کو بلا لیا، حضور کی چچی جان کو بلایا. اور یہ حضور کی چچی جان حضرت خدیجہ کی بھابی تھی، حضرت خدیجہ کے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کی. ان کو بلایا، بلا کے کہا جی ایک بات کرنی ہے آپ سے. فرماتے وہ کیا؟ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، میں نے جس طرح بتایا نا ان کا معاملہ کیا تھا، بڑے بڑے سردار شادی کے لیے درخواستیں بھیجتے تھے، خدیجہ الکبریٰ رد کر دیتی تھی. اور آج عجیب منظر ہے، خود کہہ رہی ہیں حضرت صفیہ کو بلا کے اگر تو چاہے تیرے بھتیجے سے شادی نہ کر لوں، اگر تو چاہے، اور اگر تو گھر میں جا کے بات کرے. حضرت صفیہ فرماتی ہیں خدیجہ الکبریٰ سے، مذاق تو نہیں کر رہی آپ؟ خدیجہ الکبریٰ سے کہا تو بڑی مالدار ہے، اب گھر جو تھا، سسرال جو تھا، نند جو تھی، تو باتیں تو کرنی تھی نا ان سے. بولو نا. میں کہا جی تہاڈی ایڈی شان ہے، ایڈا مقام، ایڈا مرتبہ، ایڈا پیسہ، ایڈا جاہو جلال، ایڈی پاک دامنی، مکے دے وڈے وڈے سردار تہاڈے واسطے رشتے واسطے آ رہے، لیکن تسی انکار کر دیندے ہو. میرے بھتیجے دے نال جان دیو یتیم ہے. میں کہا جان نہیں، یہ بھی جان نہیں ہے، سچا ہی بڑا ہے. اور جو کچھ میں دے بارے جاننی ہے تسی نہیں جان دے. حضرت صفیہ آئیں، آ کر حضرت ابو طالب سے بات کی. ابو طالب فرمانے لگے وہ بڑی شان والی ہے، میرا بھتیجا بھی کم شان والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک طرفہ کام ہے. حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے محمد سے پوچھنے دو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ فرماتے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن جتنا شرماتی ہے میرے نبی اس سے بھی زیادہ شرم والے تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے میرے مصطفیٰ. حضور علیہ السلام نے سر جھکا لیا، کہا چچا جو تو کرے گا قبول ہے، جو تو کرے گا قبول ہے، جدھر تو کہے گا میں جاؤں گا. ہاں ہو گئی، تسی سبحان اللہ کہہ لو. شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بنی، میرے مصطفیٰ دلہا بنے. حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سیرہ سجایا، سیرہ سجا کے میرا تے میرا کریم تے لجپال نبی 25 سال دی عمر جوانی تے سونا چہرہ تے ایڈا سونا، عام دنوں وچ بھی او دے ورگا سونا کوئی نہیں. اج تے میرا نبی دلہا بن گیا ہے. سر پہ سیرہ سجا کے میرے نبی علیہ السلام برات لے کے حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ، حضور علیہ السلام دے نال برات لے کے خاندان دے لوگ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے گھر آئے. خدیجہ الکبریٰ دے گھر دے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے عزیز و اقارب نے برات دا استقبال کیتا. میرے نبی جا کے تشریف فرما ہو گئے، شادی شروع ہو گئی. حضرت ابو طالب اٹھے نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے آپ دے نال والیاں دے سامنے کھڑے ہو کے ابو طالب نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے شادی وچ شرکت کرنے والے اے نہ سمجھیو محمد یتیم ہے تے معاملہ بڑا عجیب ہوئے گا. فرمایا سن لو میں او دا براتی بن کے آیا جدے ورگا پورے مکے وچ لبن لگیے کوئی لال نہیں لبدا، کوئی تلاش کر لگی ایڈا سونا بھی کوئی نہیں ملتا، ایڈیاں چنگیاں عادتاں والا بھی کوئی نہیں ملتا، ایڈیاں سیاںیاں گلاں والا بھی کوئی نہیں ملتا، ایڈے کمال رتبے والا بھی کوئی نہیں ملتا. میں او دا کفیل بن کے آیا، میں او دا وکیل بن کے آیا. میں اعلان کرنا حق مہر دیاں گے، تھوڑے نہیں دیاں گے، 20 اونٹ دیاں گے. 20 اونٹ حق مہر دے کے حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ دا نکاح پڑھایا. اجاب و قبول ہو گئے. عرشاں دے فرشتے بھی ویکھ رہے نے، نبیاں دے امام اج دلہا بنے ہوئے نے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی ہو گئی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پہلی گل جڑی مصطفیٰ نال کیتی نا،
توجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی تو بعد پہلی گل جڑی سونے نال کی تھی انہاں کیا سونیا میرا بھی مالک تو ہے تے میرے کول جنہ مال ہے سارے دا مالک تو ہے میرے غلام جننے نے انہاں دا مالک تو ہے میرے کو لونڈیاں جنیاں نے انہاں دا مالک تو ہے سونیا پہلا میں تاجر بھی ساں پہلا میں بڑا کچھ ساں مکے والیاں واسطے ہن میں تیری غلام ہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ گزارا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور علیہ السلام ان کے ساتھ رہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو محبت رکھی جو پیار رکھا وہ یہ تھا زمانہ سارا خلاف تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلے دن کہا یا رسول اللہ آپ نے جو بھی کہہ دیا وہ سچ کہہ دیا آج تے حالات یہ نا پیر جڈا مرضی بڑا ہوئے کار انہوں مندہ ہی پلی کار والے اندے نے آؤ آؤ جاننے آتے نے مولوی جڈا مرضی بڑا ہوئے کار والے اندے نے بس کر مولوی تو باہر والے واسطے چودھری کو بڑا اونچا ہوئے نا تے کار دے اندے نے چودھری ہوئے گا دے بولو دے صحیح وہ باہر آ کے آندا باہر لے اندے نے چودھری ہوئے گا کار ہوئے گا گھر والے نہیں مانتے پر میرا نبی وہ ہے جس کو سب سے پہلے ماننا ہی گھر والا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے سب سے پہلے کہا یا رسول اللہ میرا ایمان ہے اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے نا وہ کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا وہ آپ کو عطا کیا گیا ہے تو آپ اس کے مالک ہیں میرے نبی علیہ السلام کو گھر سے سب سے بڑھ کے سپورٹ دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ جب تک حیات پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رہی میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی اس کے بعد حضور نے شادیاں فرمائیاں باقی اللہ تعالیٰ نے بڑی سونی اولاد دے دی 4 بیٹیاں میرے مصطفیٰ کی کتنی سارے بولے آجے بڑیاں نو مسئلہ بڑھ جانا نہیں جی ایک نہیں حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں کیوں 4 ہیں قرآن نے کہا سب سے بڑی دلیل قرآن کی اللہ فرماتا ہے محبوب قل لی ازواجی کا و بناتی کا محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دے ایک ہوتی تو بیٹیوں تو نہ کہا جاتا بولے ایک کو تو بیٹی کہتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے محبوب اپنی عورتوں سے کہہ دے اور اپنی بیٹی سے کہہ دے پردہ کیا کرے ایسا نہیں ہوا اللہ نے کیا کہا محبوب قل لی ازواجی کا و بناتی کا اپنی بیویوں سے کہہ دے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دے پتہ چلا محبوب کی کتنی بیٹیاں ہیں 4 کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے صاحبزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شفقت فرمائی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اتنی محبت رکھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال حضور کے ساتھ گزار دیا اتنے مشکل دور حضور کے ساتھ گزارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں کبھی کمی نہیں آنے کبھی نہیں کہا کہ مجھے مکے والے سارے سلامیں کرتے تھے آپ کے ساتھ لگی ہوں تو لوگ جس طرح آپ کو دشمن سمجھ بیٹھے اسی طرح کا رویہ میرے ساتھ کیا کبھی گلہ نہیں کیا کبھی شکوہ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے آخری دم تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجہ کا نام لیتے دیکھا اور حضور ہر سال کے بعد حضور علیہ السلام یا جب بھی حضور علیہ السلام بکرے ذبح فرماتے نا کسی دعوت کے لیے کسی موقع کے لیے تو حضور اس میں سے کچھ گوشت لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجا کرتے تھے فرماتے تھے ان سے خدیجہ کو بڑا پیار تھا مجھے خدیجہ سے بڑا پیار تھا سامعین گرامی قدر وہ مومنوں کی ماں ام المومنین سب سے پہلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئیں ہاتھ میں سالن پکڑا ہوا تھا حضور کی روٹی لے کے آئیں جبریل امین مصطفیٰ کے پاس بیٹھے تھے عرض کرتے ہیں آقا یہ جو سالن لے کے آ رہی ہیں نا خدیجہ الکبریٰ انہیں کہو اللہ بھی انہیں سلام کہتا ہے جبریل بھی انہیں سلام کہتا ہے اور ساتھ انہیں کہہ دے اللہ نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہے سامعین گرامی قدر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمارا بس ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مسئلہ ہے ایک ہی نظریہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہم پر فرض ہے ہم اس کی عزت کریں ہم پر فرض ہے ہم اس کی محبت رکھیں ہم پر فرض ہے ہم اس کا ادب کریں جو حضور کے ساتھ جڑ گیا جس نے اپنا تعلق مصطفیٰ سے بنا لیا یہ ربیع الاول کا سارا مہینہ محفلیں روز محفلیں
اپنے گھر کے خرچے نہیں چلتے، لیکن اس دن بندہ دیگ پکا کے کہتا بھئی غلاموں کو بلاؤ، انہیں بٹھاؤ اور کہو سرکار کی آمد، انہیں کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے یہ ربیع الاول جڑا ہوا ہے مصطفیٰ کے ساتھ، یہ ربیع الاول جڑا ہوا ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہ سارا کچھ بنا ہے، وہ نہیں تھے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کیونکہ ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، گلشن ہستی میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام، بیڑ میں چوملی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوملی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نقش پا کے جن کو ترسے زمین، نقش پا کے نگی جن کو ترسے زمین، چال کی زیب و زینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ کے صدقے سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اہل خانہ نے جس شوق اور ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ محفل پاک کا اہتمام کیا، مولا کریم ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ مولا کریم اس ذکر رسول کی برکت سے مولا کریم بھائی محمد منظور صاحب ان کے والدین مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ مولا کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اہل خانہ کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما، اس گھر پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ مولا کریم اس ذکر پاک کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔